میرے ساتھ خدا کا لا تبدیل اور لا خطا کلام رکھتے ہیں، حوالہ نکالیں گے قضات کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت کے اوپر آج ہم میڈیٹیٹ کریں گے۔ قضات کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ بائبل مقدس میں کچھ یوں مکتوب ہے، عیسائی میں حاکم موقوف رہے، وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورا برپا نہ ہوئی، جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ پوری دنیا میں میرے عزیز بہن بھائیوں آج ہیپی مدرس ڈے منایا جا رہا ہے، اور ہر سال ہم نے بھی اس روایت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے چرچ میں 12 مئی 2024 کو مناسب جانا کہ سنڈے سروس میں ہم اس دن کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں ببلیکلی پیٹرن کے نقطہ نظر سے۔ اور ہر سال ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، میری طرف سے، میری بیوی زاہدہ کی طرف سے، شالوم پینتیکوسٹل چرچ کے تمام لوگوں کی طرف سے آپ تمام آئی ہوئی گریٹ مدرس کو ہیپی مدرس ڈے مبارک ہو جائے۔ آپ کی زوردار تعلیم، جتنی بھی مائیں ہیں اپنے لیے بھی تعلیم بجائیں، اور ہم سب بھی آپ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ کا سایہ ہمیشہ آپ کی اولادوں پر بنا رہے، آپ کی میرٹل لائف کبھی ڈسٹرب نہ رہے، اور آپ اپنے بچوں کے بچے بھی صحت مند تندرستی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ ہاللیلویہ، یہ میری دعا ہے آپ تمام ماؤں کے لیے۔ ہاللیلویہ، اور سلیوٹ کرتے ہیں، اگر آپ نہ ہوتی تو آج ہم بھی دنیا میں نہ ہوتے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ یہ الفاظ آپ کی شان کے لیے مطابق بہت چھوٹے ہیں، لیکن محبت بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر ایک بچے کی طرف سے میں آپ کو سلیوٹ کر رہا ہوں۔ یسوع آپ کو برکت دے۔ آج بائبل مقدس میں ہم 2 مدرس کے تعلق سے دیکھیں گے۔ میں جب کلام مقدس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں آیت کو پکڑ لیجئے، کیونکہ میں نے آپ کو بٹھایا سی ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھائے تاکہ میں کلام میں ڈسٹربنس نہ ہوں۔ یہ کوئی بھی پکڑ کے ذرا اس کی ماں تک پہنچا دے۔ جتنے بھی بچے ہیں میں چاہوں گا کہ اپنی جو مائیں ہیں ان کو اپنے پاس بٹھا کر رکھا کریں، یہ تربیت کے لیے بہت ضروری۔ میں نے مناسب جانا کہ میں کس ٹاپک، کس ماں کے تعلق سے بات کروں، تو 2 مدرس بائبل مقدس میں بہت ساری مدرس ہیں جس کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں، لیکن آج خاص طور پر 2 ماؤں کے کردار کے اوپر میں بات کروں گا، جنہوں نے ایک رول ماڈل کی طرح نہ صرف اپنے بچوں کی بلکہ دنیا کے تمام بچوں کے لیے ایک وہ مشعل راہ بن گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو سب سے پہلے ہم دبورا کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ جس جیسی نہ کوئی عورت تھی، نہ کوئی عورت ہے، اور نہ ہی کوئی عورت ہوگی۔ وہ آپ کے اور میرے خداوند یسوع مسیح ناصری کی زمینی ماں ہے، اور ان کا نام مقدسہ ماں مریم ہے۔ تو ہم دونوں جو مائیں ہیں ان کے تعلق سے باری باری بات کریں گے۔ پہلے میں دبورا کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ جو اقتباس پڑھا گیا ہے وہ بھی دبورا کے تعلق سے ہے۔ آج کی جو کلیدی آیت قضات، اس کا 5واں باب، اس کی 7ویں آیت کا جب مطالعہ کیا ہے تو یہ جو کتاب ہے اس کا نام قضات، جو قاضی کی جمع ہے، جو لفظ قاضی کی جمع ہے، اور یہ کتاب جسٹس کے تعلق سے کہلاتی ہے۔ لیکن قضات کی کتاب میں جوڈیشل سینس میں یہ استعمال نہیں ہوئی ہے، قانونی معنوں میں یہ استعمال نہیں ہوتی ہے،
بلکہ عبرانی ایک لفظ شوپائم جس کے معنی ہے ہیرو، فائٹرز، کو ورکر وتھ گاڈ، رہائی دینے والا، جنگجو، جن کو قضات کی کتاب میں قاضی کہا گیا ہے، جج کہا گیا ہے، اور یہ بہت بڑے سورما لوگ ہوتے ہیں۔ قضات کی کتاب جو کہ جسٹس کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ قضات کا مطلب قاضی ہے اور قاضی کی جمع قضات ہے، یعنی ججوں کی کتاب، یعنی کہ انصاف کرنے والی کتاب، یعنی کہ قانونی نقطہ نظر سے فیصلہ کرنے والی کتاب۔ لیکن قضات کی کتاب میں جوڈیشل سینس کوئی بھی استعمال نہیں کیا گیا ہے، قانونی معنوں میں یہ کتاب نہیں استعمال کی گئی ہے، بلکہ میں نے کہا کہ عبرانی لفظ شوپائم اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، جو اس کتاب کی ویلیو کو، اس لفظ کو زیادہ پروموننٹ کرتا ہے، جس کے معنی ہے ہیروز، یعنی کہ وہ اس کتاب کے جو کردار ہیں، جو ہیرو ہیں، ان کو پروموننٹ کرتی ہے۔ فائٹرز یعنی جنگجو لوگوں کے بارے میں بات کرتی ہے۔ کو ورکرز وتھ گاڈ یعنی کہ خدا کے ساتھی جو ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ ہم پلہ رہنے والے لوگ، خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ، خدا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، اور خدا کے ساتھ لوگوں کو رہائی دینے والے لوگوں کے تعلق سے یہ بیان کرتی ہے، نہ کہ قانونی نقطہ نظر سے یہ بات کرتی ہے۔ حالانکہ اس کتاب کے جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کتاب کا نام اس کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے، لیکن اس کتاب کا اس کرداروں کے ساتھ قطعاً طور پر تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب جو کتاب ہے اس کو الگ طریقے سے بیان کرتی ہے، جس کی وضاحت میں الفاظوں میں بیان کر چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ قضات کی کتاب میں جو لفظ قاضی کی جمع ہے اور اس میں ججز کے تعلق سے بات کی گئی ہے، لیکن یہاں پر قانونی نقطہ نظر سے بات نہیں کی، بلکہ ان لوگوں کو پرومیننٹ کیا گیا ہے جو اس کتاب میں ہیروز ہیں، جو کسی نہ کسی طرح سے بائبل مقدس میں سامنے آتے ہیں۔ اور آج اس کتاب کی جو ہیرو ہے وہ دبورا ہے۔ کون ہے؟ دبورا کے بارے میں بات کریں۔ یشوع سے لے کر سیموئیل نبی تک 400 سال کے عرصے تک قاضی ہی حکومت کرتے رہے۔ یشوع سے لے کر سیموئیل نبی تک 400 سال کے عرصے تک قاضی ہی حکومت کرتے رہے ہیں۔ اسرائیل قوم پر کل 13 قاضیوں کا ذکر ہے جو ان 400 سالوں میں اسرائیل قوم پر حکومت کرتے رہے۔ جب ہم اسرائیل قوم کو دیکھتے ہیں جو 400 سال کے عرصے میں جب قاضیوں کا دور تھا، یشوع سے لے کر سیموئیل نبی تک، تو اس دورانیے میں 400 سال میں 13 جو قاضی ہیں وہ گزرے ہیں، جن 13 قاضیوں میں سے صرف ایک فیمیل خاتون تھی جو جج تھی اور جس کا نام دبورا۔ جو 12 لوگ تھے وہ میل تھے، مرد تھے، لیکن ایک فیمیل قاضی گزری ہے جو نہ صرف قاضی تھی بلکہ ایک بیوی بھی تھی۔ بہنوں ذرا غور کیجئے گا، جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، جو شادی شدہ ہیں، کتنی شادی شدہ ہیں اور کتنی بہنیں ہیں، ساری پورے ہاتھ کھڑے کریں، ذرا غور کیجئے گا۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس بات میں بھی بات ہو کیونکہ ماؤں کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے۔ اب دبورا ایک جج تھی، ایک قاضی تھی، اور نہ صرف وہ ایک قاضی تھی بلکہ ایک بیوی بھی تھی، ایک عقل مند، ایک ہونہار بیوی تھی۔ لفظوں کے اوپر غور کیجیے، نہ صرف وہ قاضی تھی، جج تھی، بلکہ ایک عقل مند، ایک ہونہار بیوی بھی تھی، اور اس کے ساتھ وہ ایک نبیہ بھی تھی، وہ حکمران بھی تھی، اسرائیل قوم کے اوپر حکومت کرتی تھی، وہ ایک عظیم رہنما بھی تھی، وہ ایک شاعرہ بھی تھی، وہ ایک سنگر بھی تھی، اور وہ ایک رائٹر بھی تھی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ ایک ماں کی شان بیان کر رہا ہوں۔
وہ ایک بیوی ہوتے ہوئے آج ہم کہتے ہیں جی میں ماں بن گئی ہے تو میں بچے پالا کہ تجھے کام نہیں کرا. تو ماں کا کام صرف یہ کام نہیں ہے. ایک عورت کا کام صرف ماں بن کر بچوں کو پالنا نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اگر یہ دبورا ایک بیوی ہوتے ہوئے اور ایک قوم کی ماں ہوتے ہوئے اس کے ساتھ گھر کے انتظامات بھی چلا رہی ہے, چولہا بھی چلا رہی ہے, اپنے شوہر کو بھی خوش کر رہی ہے, رشتہ داروں کو بھی خوش کر رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ پروفیٹک باتیں بھی کر رہی ہے, وہ نبوتیں بھی کر رہی ہے, وہ نبیہ کے طور کے طریقوں کو بھی نبھا رہی ہے. نہ صرف وہ نبیہ کے طور طریقوں کو نبھا رہی ہے, خدا کی باتوں کو آگے پہنچا رہی ہے, بلکہ وہ ایک اچھی حکمران بن کر بھی سامنے آئی ہے. ہاللیلویا. نہ صرف وہ ایک حکمران بنی ہے, بلکہ ایک اچھی رہنما بن کر لوگوں کی رہنمائی بھی کر رہی ہے. اور نہ صرف وہ رہنمائی کر رہی ہے, بلکہ وہ ایک شاعرہ بھی ہے, ایک مکتب بھی ہے. وہ اپنی شاعری کے توسط سے لوگوں کو گمراہی سے بچا رہی ہے اور لوگوں کو شاعری کے طرح کے تعلق سے خدا کے ساتھ ان کا رشتہ پیوست کرا رہی ہے. اور نہ صرف وہ شاعرہ ہے, بلکہ ایک سنگر بھی ہے, وہ گا کر بھی خدا کی تعریف کر رہی ہے. اور نہ صرف وہ سنگر ہے, بلکہ وہ ایک رائٹر بھی ہے, لکھنے والی بھی ہے. ہاللیلویا. مصنف بھی ہے. اب ہماری مائیں جو ہوتی ہیں وہ کہتی کہ جی انہوں نے شادی کر لی تھی اور بچیاں نے نہیں مت ماری ہے کہ ساری امت ہی بچی رہتی ہے. تو آپ کو ماں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک ماں ہے, خدا اس سے بھی تو کلام کرتا ہے. اور صرف یہ خدا کلام نہیں کرتا, یہ بائبل مقدس کی جو 13 قاضیوں میں سے ایک قاضی بھی ہے اور حکمران ہے. اور صرف یہ حکمران نہیں, یہ ساری خصوصیات, یہ ساری باتیں اس میں پائی جاتی ہیں اور یہ اس کے ساتھ جسٹس کرتی ہے. اور آج اگر بائبل مقدس میں یہ اتنی اہمیت نہ رکھی تو میں اس کے کردار کو آپ کے سامنے کبھی پیش نہیں کرتا. یعنی اس کی اہمیت ہے. میں آج آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں ماؤں کو جو یہ سمجھتی ہیں کہ صرف میرا کام بچے پالنا ہے, میرا کام اپنے شوہر کی مرضی کو پورا کرنا, ہاں جو کہ ہے, بچے پالنا بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ خدا کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ خدا سے دعا کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی بھی جیے, ایجوکیشن بھی حاصل کریں, ٹیچ بھی کریں, اور جو کچھ آپ کرنا چاہتی ہیں, جس کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے, وہ کام بھی آپ کریں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کوئی ہاللیلویا کہے گا؟ ہاللیلویا. آپ ماں ہیں, اور ایک ماں ہونا دنیا میں عورت کے لیے سب سے بڑا رتبہ ہے. ہاللیلویا. ایک لڑکی جب پیدا ہوتی ہے اس کا اتنا معیار نہیں ہے, جب اس کی شادی ہوتی ہے تب بھی اس کا اتنا معیار نہیں ہے, لیکن جب ایک لڑکی ماں بن جاتی ہے تو اس کا معیار سب سے بڑا ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. زوردار تالیاں ماؤں کے لیے, زوردار تالیاں. بائیولوجیکلی دبورا جو تھی, بائیولوجیکلی طور پر وہ کچھ مورخین کہتے ہیں, زیادہ علماء کرام, کہ وہ ماں نہیں تھی. وہ اپنے بچوں کی ماں نہیں تھی, لیکن دبورا جو ہے اس میں خصوصیات ایسی تھی کہ وہ قوم کی ماں بن کر سامنے آئی ہے. ہاللیلویا. جب مائیں ڈر کر اپنے کمروں میں بند تھی تو یہ عورت نے دلیری کی اور قوم کی رہنمائی کی اور ان کی نبیہ بن کر نبوت کرتی ہے, اور اسرائیل قوم کو پریشانیوں سے, مشکلات سے, ٹینشنوں سے, مصیبتوں سے رہائی دیتی ہے, اور خدا کا حکم, خدا کی جو باتیں جو اس کے اندر آتی ہے وہ لوگوں کو بتاتی ہے, اور اسرائیل قوم کو مشکلات سے, پریشانیوں سے چھٹکارا دلاتی ہے. مردوں سے بڑھ کر اس عورت نے ماں بن کر لوگوں کی خدمت کی ہے, اپنی ممتا اس نے نشاور کی ہے. حالانکہ بائیولوجیکل وہ ماں نہیں تھی, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو عورت ہوتی ہے وہ فطرتاً ماں ہوتی ہے, اور جو عورت ماں نہیں ہوتی وہ عورت بھی کہلانے کے لائق نہیں ہوتی ہے. عورت ماں نہ بھی ہو تو فطرتاً ماں ہوتی ہے. عورت ماں نہ بھی ہو, فطرتاً خدا کی طرف سے مدرہوڈ جو ہے, خدا کی ممتا جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے.
اور جو عورت فطرتاً ماں نہیں ہوتی وہ عورت بھی نہیں ہوتی ہے. ہاللیلویا. کیونکہ عورت کو جو اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے, عورت کی جو شان کو بڑھاتا ہے, وہ اس کے ماں کا درجہ ہوتا ہے. ہاللیلویا. زوردار تالی بجائے. میں نے کہا دبورہ ماں نہیں تھی, بائیولوجیکل ماں نہیں تھی, اس کے اپنے بچے نہیں تھے, لیکن جب قوم کی مائیں اپنے کمروں میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی, پیٹ رہی تھی اور چھپ چھپا کے بیٹھی ہوئی تھی, لیکن اس عورت نے نہ صرف یہ اکیلی باہر آتی ہے بلکہ قوم کی ماں بن کر سامنے آتی ہے. لکھا ہے اسرائیل کے حاکم موقوف ہو گئے, حاکم موقوف ہو گئے, یعنی لیڈرشپ کا کرائسس شروع ہو چکا ہے. لیڈر اٹھے ہی نہیں ہے. آگے لکھا ہے وہ موقوف ہو گئے, وہ ختم ہو گئے. موقوف ہونا اٹھنا ہی نہیں, ختم ہو جانا. لیکن اس بحران میں دبورہ ایک ماں بن کر سامنے آئی ہے. نہ صرف ایک شخص کی, نہ دو لوگوں کی, نہ ایک قبیلے کی, بلکہ ایک قوم کی ماں بن کر سامنے آئی ہے. اور دبورہ نے اسرائیل قوم کو پریشانیوں سے, مصیبتوں سے رہائی دی ہے. اسی طرح جس طرح ایک ماں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے پہلو میں, اپنے پلو میں اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے. جب کوئی آندھی آتی ہے, بجلی گرجتی ہے, اکثر مائیں بچے جو ہوتے ہیں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو جب بجلی آتی ہے کوئی ڈرانے والا شخص آتا ہے تو بچے واپس مڑتے ہیں اپنی ماں کی طرف اور لپکتے ہیں, اور ماں اس کو ماں کے سینے کے ساتھ وہ چپٹ جاتی ہے, اور ماں اپنے بھوٹے میں ان کو چھپا لیتی ہے, اور بچہ سمجھتا ہے کہ میں ساری دنیا سے بچ گیا. اسی طرح دبورہ بھی اس وقت ماں بن کر سامنے آئی ہے. ماں, میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر بڑی کوالٹیز ہیں, آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں. آج صرف یہاں پر یہ چند چیزیں سن کر مت چلے جائیے گا کہ آپ کو حوصلہ افزائی کی گئی ہے جو کہ آپ اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. کم ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ آپ اہمیت رکھتی ہیں, کیونکہ اگر آپ نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی شخص نہ ہوتا. خدا کے بعد, بائبل کی بات نہیں کر رہا, خدا کے بعد اگر کوئی بے لوث انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں. ماں باپ شریکہ نہیں بناتے, اولاد شریکہ بناتی ہے. بہن بھائی آپ کے شریک ہوتے ہیں اور ہوں گے بھی, اور جن کے نہیں ہیں خدا کو برکت دے, لیکن ماں باپ کا کبھی شریکہ نہیں ہوگا. ماں باپ کے لیے بڑا بیٹا بھی, بڑی بیٹی بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جس طرح کہ چھوٹا. ناراضگی ہو سکتی ہے لیکن کیا ہے, وہ ظلم و ستم نہیں کر سکتی. ماں کی بد دعا بھی دعا سے کم نہیں ہوتی. حالانکہ ماں بد دعا نہیں دیتی, ڈانٹتی ضرور ہے, لیکن یہ جملہ ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اپنی عمر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو 10 حکموں میں سے جو 5واں حکم ہے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر, اور اس کے ساتھ 10 حکموں میں ایک حکم کے ساتھ وعدہ ہے کہ جس ملک میں تو رہتا ہے تیری عمر دراز ہوگی. اگر آپ مرنا نہیں چاہتے, اپنی عمر کو بڑھانا چاہتے ہیں, تو اپنی ماؤں اور اپنے فادرز کے گلے مت دبائیں, ان کے پاؤں دبائیں. آج کا دور اس طرح گندا چل رہا ہے, ڈرٹی ہے, اور پوری دنیا ڈرٹی ہو چکی ہے, گندگی سے بھری ہوئی ہے. بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے. کوئی باپ کا گریبان پکڑتا ہے, کوئی ماں کے بالوں سے پکڑتا ہے, اور کوئی ماں کے دوپٹے کو اتارتا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں, لمبی زندگی پانا چاہتے ہیں, تو اپنے ماں باپ کے دستے گریبان نہ ہو بلکہ ان کے پاؤں کو دبایا کریں. اگر آج اپنی ماں کے پاؤں دبائیں گے تو یقین جانے جنت میں گھر بنائیں گے, جنت میں گھر بنائیں گے, کیونکہ خدا کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں. اور اگر خدا کے بعد دنیاوی نقطہ نظر سے اگر کوئی بے لوث محبت کرتا ہے تو آپ کی ماں اور آپ کا باپ ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. زوردار تعلیم دے.